بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان میں شوگر یعنی چینی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. اگرچہ اس کو سفید زہر کہا جاتا ہے، لیکن پاکستانی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، مٹھائیوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے انہی کی زیادہ شوگر ملیں ہیں، اور اس میں FBR والے جو ہیں ان کے بھی بلے بلے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مسابقتی کمیشن میں بھی کیس گیا شوگر ملوں کے حوالے سے، لیکن پھر اطلاعات یہ آئیں کہ مسابقتی کمیشن، کمپٹیشن کمیشن، جو آج کل اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کر رہا ہے، وہ سماعت کرنے والا تھا اس حوالے سے، لیکن پھر کچھ ملز مالکان جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے، لہٰذا معاملہ دھرے کا دھرا رہ گیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم جانیں گے کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ FBR والے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ سکر کے حوالے سے ایک ہمارے پاس رپورٹ آئی کہ انہوں نے جو اس کے تھیلے ہوتے ہیں چینی کے، وہ گننے کے اوپر جو FBR کے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی وہ عمر رسیدہ تھے، اور ان کا ایسی جگہ ڈیوٹی لگائی جس کے ان کے اوپر برڈن آیا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چینی ناپید ہے. آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ بڑے بڑے گوداموں سے، بااختیار لوگوں کے گوداموں سے ہزاروں تھیلے جو ہے وہ چینی مل رہی ہے، لیکن کسی کو سزا ملنے کی طرف کوئی بات نہیں آ رہی، فرنٹ مین ہی پکڑے جا رہے ہیں. تو SH بنگش صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب، یہ چینی کا اصل معاملہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں چینی مہنگی بڑی، پھر ذخیرہ اندوزی، عام آدمی، حالانکہ عام آدمی کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، حکیم کہہ رہے ہیں، سیانے کہہ رہے ہیں کہ چینی سے، سفید زہر سے بچ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، جس طرح کولڈ ڈرنک کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، اس میں بھی چینی استعمال ہوتی ہے. تو لیکن یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ FBR والے جو ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ ایک تو ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ، ٹیکس چوری، یہ سارا چلتا ہے، لیکن یہ جو دو بندوں کا اسپیسیفک کیس آیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ پھر بعد میں مسابقتی کمیشن کا ذکر کرتے ہیں. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شوگر کا سکینڈل ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں جو ہے نا حکمرانوں سے لے کے FBR، کسٹم، یہ سارے انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا اپنا پیسہ بنا رہے ہیں، اپنا اپنا کمیشن کھا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اسی سلسلے میں سب سے پہلے ذکر کروں گا جناب سابق ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سکھر محمد یعقوب صاحب، جو کہ 1 اگست کو پشاور ٹرانسفر ہو گئے. 1 اگست کو، اچھا. جی ٹھیک ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اپنی خواہش پر ٹرانسفر ہوئے ہیں، کیونکہ جو کرنا تھا کرا لیا، کہ اب وہ پیچھا یعنی ہضم معاملات کو ہضم کیا جا سکے. ایکچولی انہوں نے یہاں پہ وارداتیں اس طرح کی ہیں نا کہ اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں سے بھاگیں، کیونکہ اب یا تو انہوں نے گرفتار ہونا تھا یا بھاگنا تھا. ان کے بارے میں سب سے پہلے جو چیز مشہور ہے نا، یا جو ان کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ افسران جو گریڈ 16 سے اوپر کے افسران ہوتے ہیں، یا گریڈ 16 کے، ان کے تبادلوں کا اختیار رکھتے ہیں. جب یہ سکھر میں تھے تو ان تبادلوں کے اختیار میں انہوں نے 20 بلین روپیز، کتنے؟ 20 بلین روپیز کے اثاثے بنائے ہیں مبینہ طور پہ. یہ اثاثے کس نے مطلب سراغ لگایا؟ یہ ہمارے سورس نے. اچھا، ہمارا ذرائع یہ کہتا ہے کہ اس نے 20 ارب روپے کے اثاثے بنائے. جی، اور یہ جو جن کا ہم ذکر کریں گے، عبدالرشید لغاری صاحب، اور پھر ہم ذکر کریں گے جناب ان کے ساتھ جو دوسرے تھے جمال الدین نورانی صاحب. یہ وہ افراد ہیں جو کہ ان کے ماتحت تھے، اور یہ کام کر رہے تھے JW شگر ملز میں. جو عبدالرشید لغاری صاحب ہیں، یہ یونٹ 1 میں جو ہے نا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. صحیح. اور چونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے متعلقہ علاقے میں جو ہے نا ڈیوٹی کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میرے صحت اجازت نہیں دے رہی. لیکن انہوں نے چونکہ عادت ہے، صحیح ہے، یہ تو پیسے لے کر جو ہے نا ٹرانسفر اور تبادلے کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کی کوئی بھی بات نہ سنی. اور اس بات پر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دوران ڈیوٹی یونٹ نمبر 1 میں کام کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے گر پڑے. اچھا. اور پھر ان کے بیٹے نے ان کو جو ہے نا اسپتال جو ہے نا داخل کروایا، اور یہ سارا معاملہ پھر ان کی انجیوپلاسٹی تک ہوئی. اسی طرح سیم کیس میں جو جمال الدین نورانی صاحب تھے، یہ یونٹ 3 میں کام کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. ان کو بھی ہیلتھ کے ایشوز تھے لیکن ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. وہ بھی اپنے بیماری کی وجہ سے وہاں پر کام کرنے پہ مجبور ہیں. صحیح ہے. اور یہ جس طرح 20 بلین کے انہوں نے اثاثے بنائے ہیں نا, اس میں سر فہرست ایک اور چیز جو میں کوشچن کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ ایز اے ریجنل ٹیکس آفیسر سکھر, ایز اے RTO سکھر, انہوں نے ایک گودام پہ جو ہے نا چھاپا مارا, اس نے محمد یعقوب صاحب نے, ٹھیک ہے, اپنی ٹیم سمیت. ان کے ساتھ اسکواڈ بھی شامل تھی کسٹم کی, IREN جو اسکواڈ ہے وہاں کی. اس اسکواڈ نے پنو آکل بائی پاس کے قریب جب چھاپا مارا تو وہاں سے امپورٹڈ, پاکستانی نہیں, امپورٹڈ سگریٹس کے 1283 کارٹنز برآمد ہوئے. چینی نہیں, سگریٹ برآمد ہوئے. اچھا, 1283 پیکٹ نہیں سگریٹ کا, جس میں کوئی 40-50 یا 30 ہوتے ہیں, میں تو پیتا نہیں, تو جو اس میں ہوتے کارٹن, پورے کارٹنز. ان کارٹنز کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا, پھر قبضے میں لے کے فردر انویسٹیگیشن کے لیے اس کو دائر کر دیا کہ اب اس کے چونکہ یہ فورنز ہیں اور نان ٹیکس پیڈ ہیں, اس کے اوپر ٹیکس بھی پیڈ نہیں ہوا, تو یہاں گودام تک کیسے پہنچے, کیونکہ گودام کا مالک تو بھاگ چکا تھا, وہ تو نہیں ان کے ہاتھ آیا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لیا. اور یہ واقعہ ہے 1/5/2024 کا, یہ تازہ ترین واقعہ چند روز پہلے کا. ٹھیک ہے, پھر بھی ان کو چند مہینے ہوئے. پھر اس کے بعد ان سگریٹس کا کیا ہوا, اس کے اوپر کیا فردر انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہ سگریٹس کہاں پہ ہیں, اس کا ابھی تک کوئی جواب. وہ تو چیئرمین FBR کو چاہیے نا پتہ کروائیں کہ کہاں پہ یہ معاملہ. ہمارا کویسچن ہے کہ یہ پتہ کروائیں کہ آخر یہ جو امپورٹڈ سگریٹ 1283 کارٹنز آئے ہیں یہ کدھر گئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے نا, AGCL ایک کمپنی ہے جس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے یہ شوگر ملز میں, اچھا, کہ وہ یہ ان کے جو تھیلے ہیں جو بناتی ہیں شوگر ملز میں بنتے ہیں کہ ان کی وہ گنتی کرتے ہیں. اچھا, لیکن وہ وہاں پہ FBR والے جو ہیں ان جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, چونکہ ان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے نا شوگر ملوں والوں کے ساتھ. پھر جو انہوں نے پروگرس دینی ہوتی ہے نا AGCL, ان کا بھی دیکھیں, ان کا بھی جو ٹھیکے ہیں کو اربوں روپے کے ہیں. اب اوپر بیٹھ نگرانی کرنی ہے, مانیٹرنگ ہے FBR کی. FBR نے اپنے تھکے ہوئے لوگ لگا دیے عمر رسیدہ, جو 60 سال کی عمر کے, تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی نگرانی اپنی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, انہوں نے وہ ان کی مانیٹرنگ کے لیے لگا دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں بھاری مال جو ہے جو کرپٹ افسران ہیں وہ وصول کرتے ہیں. اب اس میں چیئرمین FBR کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور وزیر خزانہ کی اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی ڈیوٹی کون کمزور لوگوں کی لگاتا ہے جن کو اپنی صحت کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ 2 بندوں کو دیکھیں نا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب ان کو ہارٹ اٹیک کام کے بوجھ کی وجہ سے ہوا یا کس وجہ سے ہوا, کچھ بھی تھا, ایسے کچھ عناصر تھے. اس کے اوپر AGCL کا کیا رول ہے, اس نے کیا کیا FBR والے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کس طریقے سے, کیونکہ جو پیداوار ہوتی ہے نا وہ یہ شو ہی نہیں ہونے دیتے, اور اس میں مین کردار ان FBR کے عمر رسیدہ لوگوں کا ہوتا ہے, اور ان کے پیچھے جو ہے ماسٹر مائنڈ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اوپر جو مل مالکان ہیں ان کی آپس میں دونوں کی پارٹنرشپ چل رہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں ان کے خلاف جو کیس, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپٹیشن کمیشن میں ان کی سماعت ہونا تھی. جی بالکل, کہ یہ کیا چل رہا ہے چینی کارٹل کیس میں. اچھا, 70 سے زائد جو شوگر مل مالکان ہیں وہ چلے گئے مؤخر کی التوا کی درخواست دے دی, اور اب 22 سے 25 ستمبر تک دوبارہ اس کی سوری ہے. اور اب کیا ہوگا, انہوں نے وہاں پہ موقف اختیار کیا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں, تو لہٰذا فی الحال سماعت نہ کی جائے. چونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا پچھلے چند کیسز جو ہیں وہ بڑے زوردار فیصلے دیے کمپٹیشن کمیشن نے, تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھائی اگر کمپٹیشن کمیشن کو ہم نے فیصلے کرنے دیے تو ہمیں رگڑا لگ جائے گا. کمپٹیشن کمیشن نے رگڑا لگایا تو شوگر کا آج کل مسئلہ بنا ہے, شوگر آج کل دستیاب نہیں ہے, تو پورا میڈیا جو ہے اس کو اٹھائے گا, تو ہماری تو سارے کا سارا ساکھ پہلی خیر ان کی ساکھ کون سی ساکھ ہے, تو یہ 70 ملوں نے ایک قسم کا جا کے ادھر سے التوا لے لیا ستمبر تک. مانگر صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پر کہ ایکچولی یہ جو ہے نا ان کا جو کیس ہے یہ کمپٹیشن کمیشن والا, یہ 2021 میں جو ہے نا یہ شوگر کارٹیلز کا کیس ہے, اور ان پر کمپٹیشن کمیشن نے 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا.
اور ان میں سے کوئی 50 کے قریب سپریم کورٹ گئی ہیں اس اور فیصلے کے وہاں خلاف. جی، اور انہوں نے لے لیا اسٹے. ہاں وہ اسٹے چلتے 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 اب اتنے 2025 آ گیا ہے تو 2 مہینے پہلے کمپٹیشن کمیشن نے ان کو جاری کیے، ٹھیک ہے، لیٹر کہ بھائی 4، 5، 6 اور 7 اگست کو آپ جناب دوبارہ سے سماعتیں شروع ہو رہی ہیں اور 90 دن کے اندر اندر فیصلہ جاری کرنے کی ہدایات میں ہیں. تو 90 دن کے اندر اندر چونکہ ہم نے فیصلہ دینا ہے تو آپ اپنی دستاویزات جو آپ کے پاس پروف تھے جس کے بیاں پہ آپ نے اسٹے لے لیا، چونکہ آپ کو تو جرمانہ ہوا ہے. جرمانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گلٹی، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے اوپر جرمانہ بنتا ہے، آپ نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے. اسٹے لینے کے بعد جب 4، 5، 6 اور 7 اگست کو، آج 5 ہو گئی ہے، سماعت ہونا تھی تو سپریم کورٹ میں جو تعطیلات چل رہی ہیں ان کا بہانہ بنا کر یہ سپٹمبر میں لے گئے اور سپٹمبر میں جو ہے نا یہ 22 سے 25 سپٹمبر پہ آپ جو ہے نا سماعت یہ لے گئے ہیں. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ چیئرمین FBR کا کام ہے، وزیر خزانہ کا کام نہیں بھائی ہے. جان، اب تو ہماری سپریم کورٹ بھی دو ہیں. دیکھیں آئینی سپریم کورٹ آئینی مقدمات کے دیکھنے کے لیے دوسرا چیف جسٹس موجود ہے اور سپریم کورٹ ایسے کیسوں کی سماعت کرے گی تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ 44 ارب کے جرمانے پہ 50 ملوں نے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا اور دوبارہ کیس، اس کو تو پھرتی کے ساتھ سپریم کورٹ کو حل کرنا چاہیے اس مسئلے کو. ماگر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کیسز پہ سٹے آرڈر مل کیسے گیا. حالانکہ عدالتیں خود جو کہتی ہیں کہ ایسے کیسوں پہ سٹے، یہ براہ راست پبلک کا معاملہ ہے، یہ پبلک کا معاملہ ہے، اس پہ سٹے کیسے مل گیا. اس کے اوپر میں جس طرح پہلے کہا تھا نا چیئرمین FBR ویسے ہی گھر بیٹھے ہوئے. نہیں اب تو آ گئے ہیں اصلاحات کی کمیٹی وغیرہ جو وزیر اعظم کی سربراہی میں میں نے دیکھا، پتہ نہیں پرانی تصویر چل رہی تھی. اچھا بس یہ اس پہ ہم پھر سرچ کر کے وہ بتائیں گے قوم کو. لیکن چیئرمین FBR اور وزیر خزانہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے اس سے پہلے والے پروگرام میں شوگر ملوں کے نام تک بتائے تھے کہ کون سا سیاستدان کون سے بڑے بڑے پاور میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑی سیٹ پہ، چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پہ، پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتنی ملے ہیں یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شوگر مافیا جو ہے نا یہ ویسے اتنا 7 سروں والا اژدہا نہیں بنا ہے ایک دن میں. ان میں بڑے بڑے جو پاورفل حکمران اور سیاستدان ہیں وہ شامل ہیں. اور پھر کمپٹیشن کمیشن آخر کار کیا کر سکتا ہے، وہ تو ہے تو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہی. تو یہ لیکن پھر بھی اپنی طاقت سے میرا خیال اپنی طاقت کا بھرپور اظہار، بھرپور میں کہتا ہوں یہ جو کمیشن ہے کمپٹیشن کمیشن نے بہت بہترین 44 ارب روپے کا جرمانہ ان پہ عائد کرنا، پھر ان کو یہ کہنا کہ بھائی آپ اچھا کمپٹیشن کمیشن نے اب یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ جب اب واپس آئیں گے نا تعطیلات کے بعد تو ہم مزید ٹائم نہیں دیں گے آپ کو، آپ کوشش کریں گے کہ ڈیلی بیس پہ سماعت ہو اور اس کیس کا فیصلہ حتمی انجام تک پہنچے اور پتہ چلے کہ بھئی قوم کو فائدہ ہو کیا اب ہم نے پہنچانا ہے. بہت شکریہ جناب. تو ہم گزارش کریں گے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے، جناب وزیر اعظم صاحب سے. اب یہ دیکھیں 44 ارب روپے کا جرمانہ کیا کمپٹیشن کمیشن نے، تو وہ 50 سے زائد ملیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے جا کے سٹے لے آئیں. اب کمپٹیشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے چھوٹا سا ادارہ ہے، یوں ہی کہہ لیں جیسے ماتحت عدالت ہوتی ہے. لیکن اس میں حکومت کو خود آپ، لیکن حکومت کیسے کرے گی؟ حکومت کے تو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو اپنی اتنی زیادہ شوگر ملز ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو کام کر سکتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں مجھے پوری امید ہے ان میں سے کسی کی شوگر مل نہیں ہوگی. تو یہ تو سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ 44 ارب روپے جس کو کمپٹیشن کمیشن نے جرمانہ کیا، انہوں نے سٹے کیسے حاصل کر لیا. اور اس وقت ملک کے اندر جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور قحط پڑا ہوا ہے چینی کا، اسلام آباد جیسے شہر میں پرچون کی دکانوں پہ چینی دستیاب نہیں ہے. شکر ہے نہیں ہے دستیاب، کیونکہ وہ سارے کا سارا عوام کا خون پسینہ نچوڑ کے یہ شوگر مافیا جو ہے وہ اپنی جیب میں بھر رہا ہے. لیکن یہ معاملہ حکومت کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان ملوں نے کیا کیا اور کمپٹیشن کمیشن نے جو جرمانہ کیا اس پہ سٹے کیسے ہوا. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، پاکستان بار کونسل کو بھی دیکھنا چاہیے، لاہور بار ایسوسیشن کو بھی، اسلام آباد بار ایسوسیشن کو بھی، اسلام آباد بار کونسل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ براہ راست عوام کا مسئلہ ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.